जाने जहां में खुशामदीद आबे हयात की एक और नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नॉवेल के एपिसोड्स भी जल्दी आए और नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक आए। और एक और छोटी सी बात कि मैं चाह रही हूँ कि इस नॉवेल के साथ हॉरर स्टोरीज की एक सीरीज भी स्टार्ट की जाए। तो अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, प्रॉपर हॉरर बैकग्राउंड के साथ बड़ी आला किस्म की स्टोरीज आने वाली हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा अगर आप देखना चाहते हैं। और अगर आप उनमें से एक हैं जो दिन को तो हॉरर स्टोरीज देख लेते हैं लेकिन रात को उन्हें बहुत डर लगता है, हत्ता के दरवाजा खुलने की आवाज पे भी वो डर जाते हैं, या फिर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अभी कोई पीछे से आ जाएगा जैसे कि हॉरर स्टोरीज में होता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बिल्कुल भी वीडियोस ना देखिएगा आप लोग। मैं तो शुरू करने जा रही हूँ हॉरर स्टोरीज की एक सीरीज। कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा अगर आप लोग देखना चाहते हैं और अगर नहीं देखना चाहते तो भी बताइएगा। तो चलिए नॉवेल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इमामा और सालार की जिंदगी में अब क्या होने जा रहा है। अगला सीन स्टार्ट होता है इमामा की फैमिली से, इमामा के छोटे छोटे बच्चों से जो कि अब थोड़े से बड़े हो चुके हैं, और हमेशा की तरह हमीन अपने बड़े भाई पे पॉइंट्स मार रहा होता है और कहता है, तुम्हें पता है जेबी लड़कियां तुम्हें हॉट समझती हैं। एक लम्हे के लिए डिनर टेबल पर हमीन की ये बात सुनकर तो खामोशी ही छा गई थी। वो ऐसा ही गैर मुतवक्के जुमला था जो हमीन ने पास्ता खाते हुए अपना 13 साला बड़े भाई के गोश गुजार किया था। इमामा, सालार, हैनाया और रईसा ने बैक वक्त हमीन को देखा, फिर जिब्रील को जो कि सुर्ख हुआ था। वो शर्मिंदगी नहीं गुस्सा था जो हमीन के इन बेलाख तबसरों पर अक्सर ही आ जाता था उसे। और फिर यहां हमीन रुका नहीं, कहने लगा, वो मुझे तो कूल कहती हैं लेकिन तुम्हें तो हॉट समझती हैं। किस कदर अफसोस की बात है ना। उसने माँ बाप की नजरों की परवाह की थी और ना ही जिब्रील के सुर्ख होते हुए चेहरे की। उसे बस अफसोस था कि वो उसे कूल क्यों कहती हैं। उसने अपने तबसरे के बाद अपनी बात जारी रखते हुए लड़कियों की नजर में अपने स्टेटस पर अफसोस का इजहार भी उसी ही सांस में कर दिया था। तभी जिब्रील को गुस्सा आया और वो उस पर कंट्रोल ना पाते हुए उसे कहने लगा, विल यू प्लीज शट अप। जिब्रील ने इस दफा कुछ सख्त लहजे में उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हमीन कहाँ रुकने वालों में से था। माँ बाप की मौजूदगी का लिहाज करते हुए उसने उसे शट अप तो नहीं कहा, लेकिन शट अप कहने के बजाय इन दो लफ्जों को तोड़ के बिला वास्ता उसे टोका और कहने लगा, ओह वन मोर ट्विस्टर। हमीन ने यूं जाहिर किया जैसे उसने कोई बड़ा ही मुश्किल लफ्ज कह दिया था जिससे वो वाकिफ ही नहीं था। इस पर जिब्रील ने नहीं, इस पर इमामा ने उसे तंबीह की और कहा, हमीन चुप। उस पहर में होने वाली उस पार्टी को भुगता के बैठी थी जो हमीन ने अपने क्लास फेलोज को दी थी, और उसमें उसके क्लास फेलोज हमीन की तारीफ करने के बजाय उसके भाई की कर रहे थे, और ये चीज हमीन से हजम नहीं हुई थी। और फिर हमीन भी अपनी अम्मा को वजाहत देने लगा और कहने लगा, मैं गलत नहीं कह रहा मम्मी, दरअसल। हमीन ने उसकी तनबीह को जैसे हवा में उड़ाया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आपको पता है मेरी हर जानने वाली लड़की का जिब्रील पर क्रश है। जिब्रील ने इस पर हाथ में पकड़ा हुआ कांटा प्लेट में रख दिया, पर यह जैसे उसके सब्र के पैमाने के लबरेज हो जाने की निशानी थी। अरे मम्मी, यहां तक कि मेरी गर्लफ्रेंड भी। और सालार ने उसे यहां टोका, नहीं फ्रेंड्स बोलो, ठीक है। अरे पापा जो भी। उसने उसी अंदाज में बात जारी रखी और वो जिब्रील को कहने लगा, मैन यू आर सो लकी। और हमीन ने इस बार जिब्रील को रश्क भरी नजरों से देखा और इमामा अपनी बेइंतहा कोशिश के बावजूद अपनी हंसी पर काबू नहीं पा सकी।
اسے حمین کی گفتگو سے زیادہ جبریل کے رد عمل پر ہنسی آ رہی تھی، جس بیچارے کی اب کان کی لوئیں تک سرخ ہونا شروع ہو گئی تھی اور وہ ماں کے ہنسنے پر کچھ اور جذبس ہوا تھا۔ تبھی سالار نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے، کون سی چیز ہے جو اسے لڑکیوں میں پاپولر کرتی ہے حمین بیٹا؟ اس نے بڑی ہی سنجیدگی سے حمین سے یوں سوال کیا جیسے کوئی بڑا ہی فلسفیانہ سوال تھا، اور حمین نے اپنے کانٹے کی نوک پاستا کے درمیان پھیرتے ہوئے سالار کے فلسفیانہ سوال کا اسی فلسفیانہ انداز میں جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پاپا میں اس بارے میں پہلے ہی سوچ چکا ہوں۔ دیکھیں، اس کی بہت سی ریزنز ہیں۔ لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند نہیں کرتی جو بہت بولتے ہیں، اور جیبی بالکل بات نہیں کرتا۔ جیبی وہ اپنے بھائی کو کہتا تھا، یعنی کہ جبریل کو۔ اچھا، اور سالار نے سلاد کا ایک ٹکڑا کھاتے ہوئے آگے بولنے کی ترغیب دی، اور حمین اپنے اسی انداز میں سوچ بچار کے ساتھ کہنے لگا، اور لڑکیوں کو وہ لڑکے اچھے لگتے ہیں جو ان کی کبھی نہ ختم ہونے والی باتیں سن سکتے ہوں، اور جیبی سب کی باتیں سنتا ہے، خواہ وہ کتنی بے وقوفانہ کیوں نہ ہو۔ اور اس پر سالار کو بھی ہنسی آ گئی، جو اس نے گلا صاف کر کے چھپائی۔ عنایہ اور رئیسہ چپ چاپ کھانا کھاتے ہوئے حمین کے جملے سنتی، پھر جبریل کے تاثرات دیکھتی۔ وہ بڑا بھائی تھا اور یہ چھوٹا بھائی تھا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس قابل اعتراض گفتگو میں حصہ کیسے لیں۔ اس لیے وہ دونوں، رئیسہ اور عنایہ، چپ ہی رہیں اور کھاتی رہیں۔ اور ہاں بابا، لڑکیاں ان لڑکوں کو بھی پسند کرتی ہیں جو گڈ لکنگ ہو۔ حمین اسی طرح روانی سے کہتے ہوئے اس بار اٹکا، لیکن یہاں میرے اور جیبی کے درمیان اگر موازنہ کیا جائے تو ہم دونوں ہر لحاظ سے برابر ہی گڈ لکنگ ہے نا؟ کیوں ماما پاپا، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس نے بات پھر سے گھمائی اور اس بار بالآخر جبریل نے اسے ٹوکا۔ تمہیں پتا ہے حمین، لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو ایڈیٹ نہیں ہوتے۔ اس کا اشارہ یقیناً حمین کی طرف تھا اور حمین سمجھ گیا تھا۔ ہاں بالکل، یہ اسی صورت ممکن ہے نا اگر لڑکیاں خود احمق نہ ہوں۔ اور اس پر بیچاری وہ جو دو چھوٹی بہنیں بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے رئیسہ تو کچھ نہ کہہ سکی، لیکن عنایہ فوراً سے کہنے لگی، پاپا۔ اس پر عنایہ نے سالار کو پکارا تھا اور اس نے حمین کے تبصرے پر جیسے احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر سالار نے بے حد سنجیدگی سے اسے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، تم ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں کیا کہو گے حمین بیٹا؟ ارے بابا، 3 کہیں 3۔ آپ ممی کو لڑکیوں کی صف سے کیوں نکال رہے ہیں؟ ممی بھی تو ہیں نا۔ حمین نے سوال کا جواب اب گول کیا اور بے حد معصومیت سے سالار سے پوچھا۔ یقیناً حمین سمارٹ نہیں تھا، سپر سمارٹ تھا، باتوں کو گول کرنے میں تو ماہر تھا، ہوشیار اور موقع شناس تھا، یعنی بات کہنا، بدلنا، سنبھالنا اس عمر میں بھی جانتا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ تبھی امامہ نے اس پر اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے سے کہا، حمین بیٹا بس بھی کر دو، چھوڑ دو ان باتوں کو۔ اس کی واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے ڈانٹے یا اس کی باتوں پر ہنسے۔ وہ جو بھی کہہ رہا تھا غلط نہیں تھا۔ جبریل 13 سال کی عمر میں بھی اپنے قد کاٹ کی وجہ سے بڑا لگتا تھا، اور وہ حمین کی طرح زیادہ دبلا پتلا بھی نہیں تھا، اور حمین ٹھیک کہہ رہا تھا کہ لڑکیاں اسے ہاٹ سمجھتی تھی۔ جو ایک بات حمین نے لڑکیوں کی اسے پسند کرنے کی وجوہات میں نہیں گنوائی تھی وہ یہ کہ اس کی بہت ہی خوبصورت آواز تھی، جو آہستہ آہستہ بھاری مردانہ ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں سالار کی آنکھیں تھی، بڑی بڑی، سیاہ اور بے حد گہری۔ وہ اسی کی طرح بے حد متحمل مزاج تھا، اور حمین کی طرح بے مقصد بولنے کی عادت نہیں تھی اسے، اور اگر وہ لڑکیوں میں مقبول تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب کے لیے ایک پہیلی تھا، کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ حمین کی شخصیت البتہ مقناطیسی تھی۔ حمین کو اپنے چام کا پتہ تھا اور وہ اس کا صحیح وقت پر استعمال کرنا جانتا تھا، لیکن جبریل اپنی کشش سے بے خبر تھا اور اسے اس کشش کو استعمال کرنے میں کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں۔ لیکن اگر دنیا میں کوئی خاموشی اور متحمل مزاجی کے اس پہاڑ میں
شگاف ڈال کر اسے برہم کر سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف حمین تھا۔ جیبی کو تنگ کرنا اس کی زندگی کا سب سے زیادہ دلچسپ اور پسندیدہ ترین کام تھا۔ وہ اسے بھائی کہنا 1 سال پہلے ہی چھوڑ چکا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا جیبی کہنا کول تھا، بھائی کہنا کول نہیں تھا۔ اور حمین کی زندگی کی ترجیحات میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ہر چیز میں سے کولنس نکالتا تھا۔ اور پھر ہماری جو خاموش گڑیا ہے رئیسہ، انہوں نے بات ہی بدل دی اور کہنے لگی، بابا جب میں اسپیلنگ بھی جیت کر آؤں گی نا تو میں بھی اپنے سارے کلاس فیلوز کو بلاؤں گی۔ رئیسہ نے اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے سالار کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کا ذہن پچھلی شام سے اس ایک ٹرافی کے حصول میں اٹکا ہوا تھا جو اس گھر میں 3 بار آ چکی تھی، اور اب اصولی طور پر اسے 4تھی بار لانے کی ذمہ داری صرف اور صرف اسی کے کندھوں پر جا رہی تھی۔ وہ جبریل کے بعد اس گھر کی سب سے ذمہ دار اور بلکہ ضرورت سے زیادہ ذمہ دار بچی تھی۔ وہ جبریل کی طرح خود ہر کام کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینے کی کوشش کرتی اور پھر پوری لگن اور تندہی سے اس کام کو کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں تھی، لیکن وہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ تھی۔ وہ ان تینوں کی طرح غیر معمولی ذہین نہیں تھی، لیکن وہ اب 1.5 سالہ چنی بھی نہیں رہی تھی جو بات ہی نہیں کرتی تھی۔ امامہ کے ساتھ ساتھ ان تینوں نے بھی کم ذہانت رکھنے والی رئیسہ کو ذہین بنانے کے لیے بہت محنت کی تھی، اور اب وہ کارنامہ انجام دینے کے لیے بے تاب تھی جو ان تینوں نے کیا تھا، نیشنل لیول کے اس مقابلے کو جیت کر 4تھی بار ٹرافی اس گھر میں لانے کا، اس ساری لائم لائٹ کا فوکس بننے کا جو اس نے اپنے بہن بھائیوں کو ان فتوحات کے بعد ملتے دیکھی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ سب اسی کی طرف متوجہ ہوں، وہ بھی لوگوں میں جانی جائے اور وہ بھی ایسے ایوارڈز جیتے۔ رئیسہ سالار زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتی تھی۔ سالار اب اپنا کھانا ختم کر چکا تھا اور وہ جانے ہی والا تھا کہ رئیسہ نے اسے بلایا اور کہنے لگی، بابا مجھے آپ کو حمین کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ رئیسہ کی منمناتی آواز پر سالار بیرونی دروازے سے نکلتے نکلتے ٹھٹک گیا۔ اپنی فراک پر لگی ایک تتلی سٹیکر کو موڑتے ہوئے وہ اس کے عقب میں کھڑی تھی، اور اس وقت واک کے لیے وہ جب نکل رہا تھا تو رئیسہ ہمیشہ کی طرح دروازے تک اسے چھوڑنے آئی تھی، لیکن اس کو خدا حافظ کہہ کر دروازہ اس نے بند نہیں کیا تھا۔ اس نے کچھ سرگوشی نما منمناتی آواز میں سالار سے جو کہا تھا اس پر سالار حیران ہوا تھا۔ وہ ویسے تو کبھی کسی کی شکایت نہیں کرتی اور حمین کی شکایت کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ حمین کی سب سے بڑی رازداں تھی۔ رئیسہ کے بارے میں یہ خیال صرف سالار کا نہیں بلکہ اس کے خاندان کے ہر شخص کا تھا، کیونکہ اس سے حمین کے بارے میں وہ باتیں بھی پتا ہوتی تھی جو گھر میں کسی دوسرے شخص کے علم میں نہیں ہوتی تھی۔ دروازے کے نوب پر ہاتھ رکھے سالار نے کچھ غور اور حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بتانا ہے؟ اور رئیسہ نے جواب دینے کے بجائے پلٹ کر لاؤنج کی طرف دیکھا جہاں سے حمین کی آواز آ رہی تھی۔ وہ امامہ سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ ہے بابا جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، رئیسہ نے اسی سرگوشی نما آواز میں سالار سے کہا، اور اس پر سالار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازہ کھول کر باہر جاتے ہوئے سے کہا، آؤ رئیسہ بیٹا ہم واک کے لیے چلتے ہیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گھر کے اندر حمین کے بارے میں کوئی بات نہیں کر پائے گی، وہ جھجک رہی تھی، اور رئیسہ چپ چاپ اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا اور ان کی رہائشی کالونی کے کچھ اور افراد بھی اس وقت سڑک پر واک کرنے میں مصروف تھے۔ وہ دونوں بھی پھر سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ 5-10 منٹ کی واک اور اس کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ کے بعد سالار نے آخرکار اس سے پوچھ ہی لیا، ہاں تو بتائیں رئیسہ بیٹا آپ مجھے کیا بتانا چاہ رہی تھی حمین کے بارے میں؟ اور رئیسہ نے فوری طور پر تو کچھ جواب نہیں دیا، جیسے وہ کسی سوچ میں پڑ گئی، اور پھر اس نے کہا، بابا آئی ایم ناٹ شیور بٹ کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے بتانا چاہیے یا نہیں۔ وہ ہمیشہ اس طرح بات کرتی تھی، ہر لفظ بولنے سے پہلے 10 دفعہ تول کر، اور سالار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہو۔ بابا مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے، لیکن میں حمین کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتی نا۔ اس نے سالار کی بات کے جواب میں کہا، دراصل یہ اس کا سیکرٹ ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں اس کا سیکرٹ کسی کو بتاؤں، شاید مجھے نہیں بتانا چاہیے۔
وہ اب سالار کے ساتھ چلتے ہوئے اسی طرح بڑبڑا رہی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہو، اور کہنے لگی میں پوری طرح سے شور نہیں ہوں، میں ابھی بس سوچ رہی ہوں. وہ کافی متذبذب تھی یا پھر خود سے الجھ رہی تھی، اور سالار نے ساتھ چلتے ہوئے اسے بغور دیکھا. وہ کچھ بتانا چاہ رہی تھی لیکن وہ متذبذب بھی تھی. رئیسہ کا یہی مسئلہ تھا کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتی تھی، مگر اس وقت سالار اس کے اس مسئلے پر سوچ بچار کرنے کے بجائے صرف اس لیے حیران اور کسی حد تک فکر مند تھا کہ رئیسہ نے حمین کے بارے میں وہ جو بھی راز تھا اسے اس میں شریک کرنے کا سوچا ہی کیوں؟ کیا اسے یہ اندیشہ تھا کہ حمین کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، یا پھر یہ پریشانی تھی کہ بعد میں پتہ چلنے پر حمین سے وہ اور امامہ بہت ناراض ہو سکتے تھے؟ تبھی سالار نے اسے نرم آواز میں بہلانے والے انداز میں کریدا اور کہنے لگا ایسی کیا بات ہے رئیسہ بیٹا؟ دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں کہ حمین کے بارے میں جو بھی بات ہے وہ ایک سیکرٹ ہی رہے گی، اور میں کسی اور کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا. تم مجھے بتا سکتی ہو اب، اس نے رئیسہ سے کہا، مگر وہ متاثر نہیں ہوئی. بابا آپ حمین سے بہت خفا ہو جائیں گے اور میں یہ نہیں چاہتی. اس پر رئیسہ نے اپنے خدشات کا اظہار کھل کر اس سے کیا، اور سالار کی چھٹی حس نے اسے سگنل دینا شروع کر دیے. میں آپ کو 1-2 دن بعد بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ میں ابھی اس پر سوچنا چاہتی ہوں، رئیسہ نے بالآخر اس سے کہہ ہی دیا. اور سالار نے اس پر سنجیدگی سے اسے ڈانٹا اور کہنے لگا رئیسہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر حمین نے کچھ ایسا کیا ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے تو تمہیں ہمیں بتانا چاہیے. اس طرح کوئی بھی چیز چھپانا ٹھیک بات نہیں ہے. اور اب وہ واقعی سنجیدہ ہو گئے تھے، اگرچہ سے یہ اندازہ تھا کہ حمین کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس سے ان کو کوئی بڑی پریشانی لاحق ہوتی، مگر رئیسہ کی یہ پردہ پوشی اس وقت سالار کو بے حد بری لگی تھی. تبھی رئیسہ نے اس لہجے میں جھلکتی خفگی کو محسوس کیا اور اسے منانے کی کوشش کی اور کہنے لگی بابا بس مجھے 1 دن دے دیں آپ، میں آپ کو کل بتا دوں گی، میں بس کچھ اور سوچنا چاہتی ہوں اس پر. وہ بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گئے. انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش زور زبردستی سے نہیں کی تھی اور نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے انہیں کنٹرول کیا تھا. وہ اس وقت بھی زبردستی اس سے وہ بات اگلوانا نہیں چاہتے تھے. رئیسہ کو اگر یہ چیز الجھا رہی تھی کہ آیا جو وہ کرنے جا رہی تھی وہ صحیح تھا یا غلط، تو سالار چاہتا تھا کہ وہ یہ فیصلہ خود ہی کرے. اور اس نے کہا ٹھیک ہے 1 دن اور سوچ لو اور پھر مجھے بتا دینا، اوکے؟ اس نے بات ختم کر دی. لیکن رئیسہ کے انکشاف سے پہلے ہی اسکول میں امامہ کو کال آ گئی تھی. حمین کی ٹیچر اس کے کسی اہم اور فوری مسئلے پر ان سے ملاقات کرنا چاہتی تھی. ان دونوں نے اس کال کو زیادہ اہمیت تو نہیں دی تھی اور ان کا خیال تھا کہ وہ پڑھائی سے متعلق کوئی مسئلہ ہوگا یا پھر کوئی چھوٹی موٹی بدتمیزی ہوگی. حمین کے حوالے سے ایسی شکایت انہیں اکثر ہی ملتی رہتی تھی اور وہ جبریل کی طرح نہیں تھا. لیکن اگلے ہی دن اسکول میں انہیں حمین کے حوالے سے جو بتایا گیا تھا اس نے کچھ دیر کے لیے ان کے ہوش و حواس ہی اڑا دیے تھے. وہ جونیئر ونگ میں بزنس کر رہا تھا اور ایسی ایک بزنس ڈیل کے نتیجے میں ایک بچہ اپنا بے حد مہنگا گیم گنوانے کے بعد اپنے ماں باپ کو اس لین دین کی تفصیلات سے آگاہ کر بیٹھا تھا اور اس کا پتہ ان والدین کی شکایت سے چلا تھا جس کے نتیجے میں اسکول نے تحقیقات کی تھی اور حمین سکندر کو پہلا وارننگ لیٹر ایشو ہوا تھا. وہ اگر حمین سکندر جیسا سٹار سٹوڈنٹ نہ ہوتا تو اسکول کی انتظامی کاروائی کچھ اور زیادہ سخت ہوتی، لیکن سالار اور امامہ کے لیے وہ وارننگ لیٹر بھی کافی تھا. ان کے 4 بچوں میں سے کسی کو پہلی بار کوئی وارننگ لیٹر ملا تھا اور وہ بھی تب جب چند دن پہلے وہ اسکول میں ایک ہیرو کے درجے پر فائز تھا. اور وہ ہیرو اس وقت ان کے پاس سر جھکائے بیٹھا تھا. سالار کا دماغ کچھ دیر کے لیے واقعی گھوم کر رہ گیا تھا. اس حوالے سے متوقع خدشات میں یقیناً وہ صورتحال نہیں تھی جو انہیں اس وقت درپیش تھی. اب یہ بزنس کیا تھا، کس بارے میں تھا، کیوں شروع کیا گیا تھا، آئیے جانتے ہیں. دراصل اس بزنس کے آغاز کو بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور حمین سکندر نے رئیسہ کو پہلے دن سے اس کے بزنس کے حوالے سے بتا رکھا تھا. بزنس کا آغاز اتفاقی تھا. اس کی کلاس میں اس کا ایک کلاس فیلو ایسے جوگرز لے کر آیا تھا جنہیں دیکھ کر حمین سکندر مچل گیا تھا. امامہ نے ان برانڈڈ سنیکرز کی خواہش کو تو رد کر دیا تھا کیونکہ چند ہفتے پہلے حمین نے نئے سنیکرز لیے تھے اور جب تک وہ پرانے نہ ہو جاتے ایک اور جوڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا.
हमीन सिकंदर हर रोज स्पोर्ट्स आवर्स में अपने उस क्लास फेलो के स्नीकर्स देखता और उन्हें हासिल करने के तरीके सोचता रहता। और ऐसा सोचते सोचते उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना इन स्नीकर्स को बार्टर ट्रेड के जरिए से हासिल किया जाए। अगर आपको नहीं पता कि बार्टर ट्रेड क्या है तो मैं आपको बताती चलूं कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो पैसे का लेन देन नहीं करते, बल्कि अपनी एक चीज के बदले दूसरे से कोई चीज लेते हैं या अपनी कोई भी सर्विसेज देते हैं तो दूसरे से भी वो सर्विसेज ले ली जाती हैं, लेकिन इसमें कोई भी मनी एक्सचेंज सिस्टम नहीं होता। पैसे का तबादला नहीं होता, बल्कि चीजों का या फिर सर्विसेज के बदले में चीजें या सर्विसेज दी या ली जाती हैं। जैसे अगर इस केस में देखा जाए तो हमीन को उस बच्चे के स्निकर्स बहुत पसंद हैं, तो वो इन कोशिशों में लग गया कि इन स्निकर्स के बदले इस बच्चे को अगर मैं इसकी कोई पसंदीदा चीज दे दूं तो मैं इससे स्निकर्स को ले सकता हूं। तो हमीन ने अपना दिमाग लड़ाया और उस बच्चे के पास गया और उससे कहने लगा, कोई ऐसी चीज है जिसके बदले में तुम अपने इन स्निकर्स को मुझे दे दो? और उसने उन स्निकर्स की इतनी तारीफ की कि वो हैरान रह गया। उसका वो क्लास फेलो हमीन सिकंदर के इतने डायरेक्ट सवाल पर वैसे तो कुछ गड़बड़ा गया था, लेकिन ऐसी पेशकश और उसके स्निकर्स को ऐसा खराज तहसीन किसी ने पहले कभी पेश नहीं किया था। उसने कुछ देर के बाद हमीन को यह बताया कि वो एक और क्लास फेलो की घड़ी को बहुत पसंद करता था और अगर उसे वो मिल जाती तो वो उसके बदले वो स्निकर्स दे सकता था। तो ये है बार्टर ट्रेड, यानी कि वो अपने स्निकर्स देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में उसे एक दूसरे क्लास फेलो की घड़ी चाहिए। नो मनी एक्सचेंज हियर। और फिर जिस क्लास फेलो से उसने जाकर घड़ी लेनी थी उसको भी उसने ऐसी ही पेशकश की, तो उसके क्लास फेलो ने बताया कि उसे एक दूसरे क्लास फेलो की साइकिल में बेहद दिलचस्पी थी और उस साइकिल वाले को फिर एक और क्लास फेलो के बैग में। और ये सिलसिला चलते चलते हमीन सिकंदर के पास मौजूद एक कीबोर्ड तक आया था जो वो कभी कभार स्कूल ले जाकर बजाता था, और हमीन सिकंदर ने फौरी तौर पर उस कीबोर्ड के बदले वो स्निकर्स हासिल करने का फैसला कर लिया था। और फिर न सिर्फ ये फैसला किया था बल्कि दूसरे दिन इसको अमली जामा भी पहना दिया था। तो उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसका पहला असूल था मौसर स्ट्रैटेजी। उसने स्निकर्स हासिल करने के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जिसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हुई और उसे फायदा भी हुआ। और दूसरा असूल क्या हुआ? वक्त पर सही इस्तेमाल। अगले ही दिन उसने एक कारनामा सरअंजाम दे दिया। उसकी ये स्ट्रैटेजी देखकर सालार सिकंदर भी हैरान था। घर पर सालार सिकंदर अक्सर फोन कॉल्स पर इस तरह की बातें करता था, लेकिन सालार सिकंदर के मुंह से दिन रात सुनने वाले अल्फाज को उसके 9 साला बेटे ने किस महारत से इस्तेमाल किया था, ये अगर सालार सिकंदर देख लेता तो वो अश अश कर उठता। हमीन सिकंदर की क्लास के 12 अफराद ने अगले दिन स्कूल ग्राउंड में अपनी पसंदीदा तरीन चीज के हुसूल के लिए अपनी कम फेवरेट चीज का तबादला किया था, और तबादले की इस चेन के जरिए हमीन सिकंदर वो स्नीकर्स हासिल करने में कामयाब हो गया था और उसका दिल खुशी से झूम उठा था। और यही हाल उन दूसरे 11 बच्चों का भी था जो खुशी और बेयकीनी के आलम में अपनी अपनी पसंदीदा तरीन चीज को देख रहे थे, जो बेहद आसानी से दूसरों से उनके पास आ गई थी। और क्लाइंट्स का इत्मीनान होता है कारोबार का तीसरा असूल, और वो 9 साल की उम्र में सालार सिकंदर के उस बेटे ने ये तीनों चीजें मद्देनजर रखी थी। मौसर स्ट्रैटेजी, सही वक्त पर इस्तेमाल और क्लाइंट्स का इत्मीनान। और हमीन साहब इस वक्त 11 मसरूर कस्टमर्स के दरमियान राजा इंदर बना खड़ा था, जो सब उसका शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रहे थे। उस दिन हमीन सिकंदर ने स्पोर्ट्स आवर में नए स्नीकर्स के साथ प्रैक्टिस की थी, और सबसे पहले उसने वो स्नीकर्स सिखाए थे रईसा को। उसने रईसा को तब भी बताया था जब उन स्नीकर्स पर उसका दिल आ गया था, और जब उसने घर में इमामा से उनकी फरमाइश की थी, और उसने तब भी उन स्नीकर्स के बारे में से बताया था जिनके हुसूल के लिए वो एक बिजनेस प्लान बना रहा था। उसका वो बिजनेस प्लान 7 साला रईसा के सर के ऊपर से गुजर गया था, लेकिन उसे अगर एक वाहिद एहसास हुआ था तो वो ये कि किसी भी दूसरे की चीज किसी भी तरह लेना शायद मुनासिब नहीं था, लेकिन हमीन सिकंदर के पास इसका जवाब था, और सिर्फ जवाब नहीं, बेहद मुतमईन कर देने वाला जवाब।
اب 4 دن کے بعد رئیسہ وہ سنیکرز حمین کے پیروں میں دیکھ رہی تھی اور وہ اسے بے حد فاتحانہ انداز میں بتا رہا تھا کہ اس نے یہ بارٹر ڈیل کن 11 کلاس فیلوز کے تعاون سے سر انجام دی۔ تبھی رئیسہ نے اس سے کہا، اگر ان میں سے کسی نے اپنی کول چیز واپس مانگ لی تو؟ رئیسہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد اپنے ذہن میں ابھرنے والے پہلے خدشے کا اظہار کیا تھا، اور حمین نے بے حد پر اعتماد انداز میں کہا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن کیوں؟ حمین نے اس کے کیوں کے جواب میں اپنی جیب سے کانٹریکٹ نکال کر اسے دکھایا، جس پر حمین سمیت 12 لوگوں کے دستخط تھے، اور اس کا کانٹریکٹ پر اس لین دین کے حوالے سے شرائط و ضوابط بھی تھے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ ایک دفعہ چیزوں کا تبادلہ ہونے کے بعد واپس نہیں ہو سکتی۔ وہ رئیسہ کو ساری شرائط پڑھ کر سنا رہا تھا، جس کی بنیاد پر وہ بزنس ڈیل ہوئی تھی، اور رئیسہ خاموشی سے سنتی ہی جا رہی تھی۔ اور پھر اس نے کہا، اگر بابا ممی نے تمہارے سنیکرز دیکھ لیے تو؟ اور حمین نے اس کے سوال پر اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا، that's a tricky part۔ اپنا کانٹریکٹ طے کرتے ہوئے اپنا سر مسلسل وہ کھجا رہا تھا، اور پھر اس نے کہا، میں ان کو یہ سنیکرز نہیں دکھاؤں گا، اور نہ ہی ان کے سامنے پہنوں گا، اور نہ ہی تم انہیں بتاؤ گی، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم ان سے جھوٹ بولیں گے؟ رئیسہ کو یہ صورتحال کو اتنی مناسب نہیں لگی تھی۔ بالکل بھی نہیں، حمین نے بے ساختہ کہا، ارے بھلا ہم کیوں جھوٹ بولیں گے، ہم بس انہیں بتائیں گے ہی نہیں، بات ختم۔ اس نے بات کو لپیٹا۔ لیکن کیوں؟ رئیسہ اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ارے کم آن، پیرنٹس بہت سی باتوں کو نہیں سمجھتے، اور انہیں سمجھائے کون، یار رہنے دیتی ہے نا، ہم ان سے جھوٹ بھی نہیں بولتے اور ہم انہیں بتاتے بھی نہیں ہیں، سمپل۔ حمین نے جیسے کسی بزرگ کی طرح فلسفی جھاڑی۔ اس لیے انہیں سب کچھ بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ پھر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ارے میں نے تو بزنس کیا ہے، ہم سب نے اپنی مرضی سے ساری چیزوں کا ایکسچینج کیا ہے، تو اگر ممی بابا کو پتا نہ بھی چلے تو بھی کوئی بات نہیں۔ حمین نے اس سے کہا تھا، اور رئیسہ مطمئن ہوئی یا نہیں لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی، اور وہ حمین کا راز تھا اور وہ اسے کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بس پہلا اور آخری موقع تھا جب ان دونوں کے درمیان اس حوالے سے لمبی چوڑی بات چیت ہوئی تھی، اور رئیسہ کا خیال تھا وہ بس پہلی اور آخری بزنس ڈیل تھی جو حمین نے کی تھی، اور وہ اس کے بعد ایسا کچھ کرنے والا نہیں تھا۔ اور حمین کا اپنا خیال بھی یہی تھا، لیکن اس بزنس ڈیل کے صرف ایک ہی ہفتے کے بعد ان 11 لوگوں میں سے ایک اور لڑکا ان کے پاس موجود ہوا اور کہنے لگا، اس پر اسے کلاس کے ہی ایک لڑکے کے گلاسز چاہیے تھے، اور وہ حمین کے ذریعے یہ ڈیل کروانا چاہتا تھا، اور اس ڈیل کے بدلے وہ حمین کو $5 دینے پر تیار تھا۔ وہ رقم بڑی نہیں تھی، لیکن حمین اس ترغیب کے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ ایک بار پھر اس نے ایک پوری بارٹر چین کے ذریعے وہ برانڈڈ سن گلاسز اپنے کلائنٹ کو ڈیلیور کر دیے تھے اور $5 کما لیے تھے۔ واو! یہ اس کی زندگی کی پہلی کمائی تھی، اور رئیسہ کو اس بارے میں بھی پتا تھا۔ وہ اس بار بھی خوش نہیں تھی، لیکن حمین کو اس بار بھی اس بزنس ڈیل کے نتیجے میں ہونے والی آمدنی کے حوالے سے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اور پھر یہ بزنس اس کی اپنی کلاس سے نکل کر اسکول میں پھیل گیا تھا۔ اسکول میں سب کو یہ بات بہت پسند آئی تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنی ایک چیز دے کے اپنی ایک پسندیدہ چیز لے سکتے ہیں، اور وہ چیز وہ اپنی دے رہے تھے جو انہیں شاید پسند نہیں تھی لیکن کسی اور کو پسند تھی۔ اسکول میں چند مہینوں میں سب کو یہ پتا چلا کہ اگر کسی کو اسکول میں کسی دوسرے بچے کی کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو اس کے حصول کے لیے حمین سکندر واحد نام تھا جس کی خدمات وہ حاصل کر سکتے تھے۔ اور حمین سکندر کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ جب سنیکرز کے ایک جوڑے کے لیے اس نے اس بزنس کا آغاز کیا تھا تب اسے واقعی نہیں پتا تھا کہ یہ اس حد تک بڑھ جائے گا۔ 3 ماہ کے عرصے میں حمین نے اس بزنس سے تقریباً $175 کمائے تھے، اور یہ $175 ان چند اشیاء کے علاوہ تھے جو اس نے بارٹر چین کے دوران اپنے لیے حاصل کی تھی، اور رئیسہ اس کے ہر لین دین سے واقف بھی تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ اس سے مجھے مارک یاد آ رہے ہیں جو کہ فیس بک کے فاؤنڈر ہیں۔ انہوں نے بھی فیس بک کو جب سٹارٹ کیا تھا تو وہ ان کا ایک یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا جو کہ صرف کمیونیکیشن کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔
تو हमीन का भी बिजनेस कुछ ऐसे ही चल पड़ा है। फेसबुक को भी जब बनाया गया था तो उस वक्त मार्क ने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मार्क और उसके कुछ दोस्तों ने, जो कि एक यूनिवर्सिटी का सिर्फ प्रोजेक्ट था, वहां पे शायद विद इन यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन के लिए उसे यूज किया जाना था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो किस हद तक बढ़ चुका है, पूरी दुनिया में फैल चुका है। खैर, हमीन सिकंदर के पास अब पैसे थे जो उसने मम्मी या बाबा से नहीं लिए थे, और हमीन के पास अब कुछ ऐसी चीजें भी थी जो उसकी मलकियत नहीं थी बल्कि किसी और की थी। यह उसके लिए बहुत परेशान कुन बात थी। हमीन सिकंदर की सारी तौहजियात सुनने के बावजूद रईसा मुतमईन नहीं हो पा रही थी, और ना ही वो इस बिजनेस को हजम कर पा रही थी जिसका पता उसके वालिदैन को था ही नहीं, और ना ही वो हमीन के पास आने वाली दूसरी चीजों को। और सबसे ज्यादा एक महंगे गेम के तबादले के बाद पहली बार रईसा ने यह फैसला किया था कि उसे अब इस बिजनेस के बारे में अपने वालिदैन को बता देना चाहिए, इससे पहले कि हमीन किसी मुश्किल का शिकार हो जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सकी थी। सालार और इमामा ने स्कूल में हमीन से ज्यादा बातचीत नहीं की थी, और सालार ने उससे कहा था कि वो इस मसले पर घर में बात करेंगे, और फिर वो चले गए थे। लेकिन हमीन परेशान हो गया था। वो और रईसा एक स्कूल में थे और जिब्रील और इनाया दूसरे में थे, इसलिए ये राज सिर्फ रईसा तक ही रहा था, वरना स्कूल के किसी और बच्चे के जरिए बात जिब्रील या इनाया तक भी पहुंच जाती। लेकिन ये बात सिर्फ रईसा को पता थी, जो कि हर सीक्रेट के बारे में हमीन के जानती थी, और वो सालार को बताना भी चाह रही थी, लेकिन बताने में नाकाम रही थी। जब छुट्टी हुई तो उस वक्त हमीन ने रईसा को इस सूरत हाल से आगाह कर दिया जो उसे पेश आई थी, और ये सुनने के बाद वो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। वार्निंग लेटर? उसे जैसे यकीन नहीं आया था कि हमीन के साथ ये भी हो सकता था, और फिर वो उसे कहने लगी, मैंने तुम्हें कितना मना किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। मुझे कहाँ पता था, ऐसी तवक्को कहाँ थी कि ऐसा भी हो जाएगा। वो दोनों स्कूल बस में सवार होने के बजाय अब इस मसले को डिस्कस करने में मसरूफ थे। बाबा और मम्मी तो बहुत खफा होंगे ना? रईसा ने उससे पूछा। तुम्हें बहुत डांटा क्या उन्होंने? नहीं, यहां तो नहीं डांटा, लेकिन मुझे लगता है घर जाकर मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। बाबा ने कहा था उन्हें मुझसे जरूरी बातें करनी है घर जाकर। हमीन कुछ फिक्रमंद अंदाज में कह रहा था, और रईसा को तशवीश हुई और उसे कहने लगी, वो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। वैसे बाबा ने माजरत की है उनसे, और वो किसी न किसी हद तक मान भी गए हैं। हमीन ने बड़ी गौर और फिक्र के बाद उसे बताया। कितनी बुरी बात है। रईसा को और अफसोस हुआ। बाबा को कितना बुरा लगा होगा, वो बहुत शर्मिंदा हो गए होंगे, और मम्मी भी हो रही होंगी। और हमीन को भी साथ साथ बुरा लगने लगा और कहने लगा, मुझे पता है, तुम सही कह रही हो। अपने माँ बाप को इस तरह परेशान उसने भी पहली बार ही देखा था, और वो भी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। वो उसके लिए भी कुछ अच्छा मंजर नहीं था। हमें ये नहीं करना चाहिए था हमीन। अरे जानता हूं ना, लेकिन अब इन बातों के करने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना। अब तुम मुझे ये बताओ कि अब क्या होगा। उसने रईसा से जैसे मशवरा लेना चाहा। उसके पास जब अपने ऑप्शंस खत्म हो जाते थे तो वह हमेशा रईसा ही की राय लेता था। वो राय उसकी समझ में आती ना आती, वो उस पर अमल करता ना करता, लेकिन वो बहुत छोटी उम्र से हर चीज के बारे में रईसा की राय पूछने का आदी था। और ये रईसा को बात करने पर उकसाने के लिए उन सब बहन भाइयों की आदत ही थी कि वो उससे राय लेंगे तो वो कुछ न कुछ बोलना शुरू कर ही देगी। तभी रईसा ने उसे राय देते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हें बाबा और मम्मी से सॉरी कर लेनी चाहिए। देखो, जब कोई गलत काम हो जाए तो सबसे पहले यही करना चाहिए। रईसा ने पहला मशवरा दिया और फिर अपने माँ बाप की नसीहत दोहराई। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं किया होगा? मैं एक्सक्यूज पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन क्या उनका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा घर पहुंचने तक? वो कुछ और मोहतात अंदाज में पूछ रहा था। मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा हमीन।
رئیسہ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا. اچھا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. حمین کو اس کے اندازے کے درست ہونے پر پورا یقین تھا کیونکہ اس کی اپنی چھٹی حس بھی یہی کہہ رہی تھی, لیکن اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو وہ مسئلے کا حل تھا. امامہ اور سالار اس دن وہ وارننگ لیٹر لے کر گھر آ گئے تھے اور اب انہیں اس وارننگ لیٹر کا جواب دینا تھا. اسکول کی انتظامیہ حمین کی سابقہ اور موجودہ کارکردگی کی وجہ سے اسے پہلے بڑے جرم کے لیے درگزر کرنے پر تیار تھی, لیکن وہ دونوں بے حد پریشان تھے. ان کی اولاد میں سے اگر کبھی کسی کی طرف سے انہیں چھوٹی موٹی شکایات آتی رہی تھی تو وہ حمین ہی تھا. اس کے باوجود حمین نے کبھی کوئی ایسی شرارت نہیں کی تھی یا پھر کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس پر انہیں اس طرح اسکول بلا کر وارننگ لیٹر تھما دیا جاتا, اور پھر جو کام اس نے کیا تھا اس نے تو واقعی ان کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا, اور اس وقت میرا بھی دماغ گھوم چکا ہے. بٹ آئی ریئلی لائک دیٹ آئیڈیا اچھا تھا, اسٹریٹجی بھی اچھی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر شاید یوز نہیں کیا گیا, اور اگر یوز کرنا بھی تھا تو اس کے لیے کچھ پراپر لائے عمل بڑوں کے مشورے سے یوز کیا جانا چاہیے تھا. بزنس کا آئیڈیا تو بھائی لاجواب ہے, پر ٹھیک جگہ پہ شاید یوز نہیں ہوا. اور وہ اگر ان کے سامنے وہاں خود اعتراف نہ کر چکا ہوتا تو وہ کبھی بھی یقین نہ کرتے کہ حمین بزنس ٹائپ کی کوئی چیز اسکول میں کر سکتا تھا, اور پھر اس طرح کا بزنس. اور انہیں سب سے زیادہ شاکنگ یہ بات لگ رہی تھی کہ اسے ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی, آخر اس نے کیے ہی ایسا کیوں, اس کو کیا ضرورت پیش آئی تھی, اور اس کرنے کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی. وہ واقعی سمجھ نہیں پا رہے تھے. سالار نے امامہ کو جب گھر ڈراپ کیا تو اسے ایک نصیحت کی, اور وہ یہ تھی کہ جبریل اور عنایا کو اس حوالے سے کچھ نہیں بتانا تم نے. اور رئیسہ کو امامہ نے فوراً پوچھا, اس سے بھی بات کرنی ہوگی نا ہمیں. اس دن اسکول سے واپسی پر حمین جتنا سنجیدہ تھا اس سے زیادہ سنجیدہ امامہ تھی. ہر روز کی طرح پرجوش سلام کا جواب سلام سے ملا تھا, اور نہ ہی ہمیشہ کی طرح وہ اس سے جا کر لپٹا تھا, اور نہ ہی امامہ نے ایسی کوئی کوشش کی تھی. اور یہ سرد مہری کا مظاہرہ صرف حمین کے ساتھ نہیں ہوا تھا بلکہ رئیسہ کے ساتھ بھی ہوا تھا. مگر امامہ نے انہیں کھانا کھلاتے ہوئے بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا. رئیسہ کے ساتھ یہ رد عمل اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ وہ پوری اس کے اس پلان میں شامل تھی. اس نے اس کا سیکرٹ رکھا تھا, لیکن ماں باپ سے یہ بات چھپانا واقعی غلط تھا. اب جو بھی سزا شاید ملنے والی تھی اس میں حمین برابر کی پارٹنر تھی, جیسے کہ وہ اس کے سیکرٹ میں تھی. وہ دونوں اب متفکر تھے اور سالار گھر پر نہیں تھا, اور حمین کو اندازہ تھا کہ اس کے گھر واپسی کے بعد وہ خاموشی جو گھر میں قائم تھی وہ قائم نہیں رہے گی. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم, اور ساتھ ہی یہ ہوئی ایپیسوڈ بھی ختم. آپ کو حمین کا یہ آئیڈیا کیسا لگا, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس چھوٹی چنی کی بھی غلطی ہے, اور آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ایک طرح سے سیکرٹ کو سیکرٹ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے, لیکن جب وہ جانتی تھی کہ یہ سیکرٹ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے تو اسے روکنا بھی بہت ضروری تھا, اور وہ خود نہیں روک سکتی تھی تو ظاہر سی بات ہے والدین کو ہی روکنا تھا, اسے بتانا چاہیے تھا. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور ہارر سٹوریز کو شروع کرنے جا رہی ہوں میں سیریز, اس بارے میں بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.